بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ۔ باب کیف فرضت الصلاۃ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے بعد کتاب الطہارت میں وضو اور غسل کو ذکر فرما کر تیمم کے ذکر سے فارغ ہو کر کتاب الصلاۃ کو بیان فرما رہے ہیں، تاکہ ترتیب بھی پتہ چلے کہ بھئی طہارت کا اصل مقصود عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ میں جو اول درجہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز عبادت مقصودہ میں اول درجہ ہے، تو اس لیے قرآن پاک کا بھی حکم ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ نماز کے جب ارادہ کرو تو پہلے تم چہرہ دھو لیا کرو، یعنی وضو کر لیا کرو۔ تو اس لیے حضرت وضو سے فارغ ہونے کے بعد فوراً نماز کا ذکر فرماتے ہیں کہ اصل عبادت مقصودہ میں نماز ہے، تو نماز پہلے وضو کے بعد ادا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 30 باب کیفا سے شروع کرتے ہیں۔ پورے بخاری شریف میں 30 باب وہ ہیں جو کیفا سے شروع کرتے ہیں۔ کیفا سے شروع کرتے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ جتنے احکام نازل ہوئے ہیں، جتنے احکام نازل ہوئے وہ تمام احکام کیفا سے ہی شروع ہوئے ہیں، کیفا سے بتائے گئے ہیں۔ اب کیف کان بدء الوحی، وہاں بھی کیفا کا سوال ہے، اور یہاں جب نماز کا ذکر آیا تو یہاں بھی کیفا کا سوال ہے، اور پھر طہارت کے ذکر میں بھی کیفا کا سوال ہے۔ یہ جو کیفا حضرت جو لاتے ہیں، اس کی اصل وجہ توجہ کو مبذول کرنا ہے، کیفیت فرضیت بتانا ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات کو اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیفا کے ذریعے سے کوئی بات بتاتے ہیں تو آپ کو ہمتاً گوش گزار کرنے کے لیے کیفا کا سوال قائم کرتے ہیں۔ ہمتاً گوش گزار کیوں؟ کہ جب تک مکمل آپ توجہ نہیں دیں گے اس وقت تک پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ پہلے یہ سوچئے کہ کیسے اللہ رب العزت کے طرف سے یہ احکام نازل ہوئے، تو پتہ یہ چلا کیفیات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ جیسے آپ کیف کان بدء الوحی اور کیف کان بدء الحیض، یہ بھی ہوا ہے کہ حیض کے شروحات کی طرف بھی توجہ دینے کو کہا گیا کہ آپ دیکھیے ذرا شروحات میں کیا کیا حالات پیش آئے ہیں، پس منظر کی طرف ذرا توجہ دیں۔ تو پس منظر کی طرف توجہ دینے کے لیے کیفا لاتے ہیں۔ جیسے وحی کا پس منظر توجہ دیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے حالات آنے کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہاں حیض کا معاملہ ہے، کن کن حکمتوں کی وجہ سے اللہ نے حیض کا سلسلہ شروع کیا، اور نماز ہے تو کیسے کیسے مراحل پر پار ہو کر نماز ہمیں ملی ہے۔ تو پچھلی جو حالت ہے اس کی طرف توجہ دینے کے لیے کیف فرضت الصلاۃ، یعنی فرضیت صلاۃ پر غور کیجئے۔ چنانچہ آگے جو روایت امام بخاری نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائی، اس میں بھی فرضیت ہی اصل سمجھانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ 2 وقت میں پیش آیا۔ ایک ہے معراج میں، جیسے کہ بعض روایتوں میں ہے، اور ایک دوسرا جملہ استعمال ہوتا ہے اسراء، لیلۃ الاسراء۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لیلۃ الاسراء اور معراج یہ دونوں ایک ہیں، یہی تصور ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس وقت کوئی
پڑھتے ہیں آیت تو فوراً ان کے تصور میں یہ بات آتی ہے کہ اس آیت میں معراج کا ذکر ہے۔ فرمایا معراج کا ذکر نہیں، اسراء کا ذکر ہے۔ اسراء کسے کہتے ہیں؟ رات کے سفر کو۔ ایک ہوتا ہے عروج، ایک ہوتا ہے سفر۔ سفر یہ آ کر عرض میں ہوتا ہے، عروج جو ہوتا ہے وہ آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ عروج آسمان کی طرف ہے، سفر یہاں ہے۔ لیلۃ الاسراء میں آپ علیہ السلام کا بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کی طرف جو سفر ہوا اسے اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے لے کر عرش الہی کی طرف جو سفر ہوا اسے معراج کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ تو اب کبھی مترادف الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اسراء اور معراج یہ دونوں الگ الگ رات میں پیش آئے یا ایک ہی رات میں پیش آئی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں ایک ہی رات میں پیش آئی۔ یہی قول حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، دیگر ائمہ مجتہدین کا ہے۔ ائمہ مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی رات کا واقعہ ہے، الگ الگ رات کا واقعہ نہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ معراج کا جو معاملہ ہے اس کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف رائے آتی ہیں کہ معراج کئی بار ہوا ہے، لیکن ایک بار سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، وہ ایک ہی بار ہوا، وہ بیت اللہ سے ہوا اور بیت المقدس کی طرف، پھر بیت المقدس سے عرش الہی کی طرف۔ تو اس لیے وہ احباب جو الگ الگ ہونے کے قائل ہیں، ان احباب کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کو ترجیح دی اور یوں فرمایا ایک ہی اصل ہے اور ایک ہی کی طرف توجہ دینا بھی چاہیے۔ اب وہ واقعہ کب پیش آیا؟ کب پیش آیا اس کے لیے ہرقل کا واقعہ یہاں پر نقل فرما دیا، ہرقل کا جز۔ یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو حدیث ہرقل کو بیان فرمایا، اس میں ابو سفیان نے کہا تھا یأمرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ والصدق والعفاف۔ اب یہاں نماز کا ذکر ہے۔ یہ نماز کا ذکر ہونے کا جو یہاں پر موجود ہے، یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے معراج کا واقعہ پیش آ چکا۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ 27 رجب کو پیش آیا۔ 20/7 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ جو معراج کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا ہے، اس کے بعد ہرقل کے طرف ہجرت کا واقعہ پیش آیا، تبھی تو یہاں پر نماز کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی اعتبار سے یہ متعین فرما دیا کہ ہرقل کا واقعہ بعد میں پیش آیا، معراج کا واقعہ پہلے پیش آیا۔ تاریخی اعتبار سے علماء کرام کا الگ الگ کلام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہاں نماز سے مراد یہ وہ نماز ہے جو 5 وقتہ نماز نہیں ہے، مطلق نماز ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو مطلق نماز دی گئی اور آپ علیہ السلام کو بھی دی گئی۔ تو آپ وہ نماز جو جبریل نے آ کر سکھایا اور پڑھایا، 2 دن مستقل آ کر اوقات الصلاۃ بھی بتایا اور کیفیت صلاۃ بھی بتایا، یہ ہونے سے پہلے بھی آپ نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ نماز کی شکل کوئی اور نماز کی شکل تھی، جس میں جیسے پچھلے زمانے کے انبیاء نماز پڑھتے تھے اس طرح کی نماز تھی۔ قیام ہے تو سجدہ ہے، سجدہ ہے تو رکوع ہے، رکوع کسی میں جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کی نماز میں بعضوں کی نماز صرف قیام اور سجدے کی ہوتی تھی، بعضوں کی نماز صرف قیام اور رکوع کی ہوتی تھی، بعضوں کی نماز صرف اتحیات کی ہوتی تھی، بعضوں کی نماز صرف سجدے کی ہوتی تھی۔ تو مختلف قسم کی نمازیں ہوتی تھیں۔ مجموعی طور پر تمام ارکان کا مجموعہ جس امت کو ملا وہ امت محمدیہ کو ملا۔ اس سے پہلے کسی امت کو پوری نماز نہیں ملی، جزوی نماز ملی، کسی کو رکوع ملی، کسی کو سجدہ ملا، کسی کو اتحیات ملا، کسی کو قیام ملا، پوری نماز نہیں ملی۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معراج کے موقع پر جو سفر ہوا وہ سفر آسمان کی طرف ہوا۔ دروازے سے بھی تو آ سکتے تھے، لیکن چھت پھاڑ کر لے جانے کی کیا ضرورت؟ ارے بھئی یہ کیا طریقہ ہے چھت پھاڑ کر لے جانا؟
دروازہ کھولتے لے جاتے۔ تو سب سے پہلی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دو بات بتانا مقصود تھا، وہ یہ آج کا دن جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ خرق عادت پیش آئے گا، یعنی جس کے آپ عادی نہیں ہیں، آپ کی عادت کے خلاف، آپ کی طبیعت کے خلاف، آپ کے مزاج کے خلاف واقعہ پیش آئے گا۔ اس واقعے کو آپ برداشت کر لیں، آپ اپنے اعتبار سے سمجھ جائیں کہ یہ میری طبیعت کے موافق نہیں ہے، طبیعت کے خلاف ہو رہا ہے۔ جو بھی واقعہ اس کے بعد پیش ہے، جیسے کہ چھت آپ کے موافق نہیں ہے، دروازہ کھول کر آنا چاہیے، چھت پھاڑ کے جانے کا کیا مطلب؟ پہلی بات تو یہ سمجھانا مقصود ہے۔ پھر حضرت شیخ یہ فرماتے ہیں دوسری بات یہ سمجھانا مقصود ہے کہ آپ کو جو آج شق صدر ہوگا اور جو شق صدر ہوا، جنت سے تشت لایا گیا، پھر اس میں زمزم کا پانی ڈالا گیا، اور پھر آپ علیہ السلام کا شق صدر کا واقعہ پیش آیا معراج سے قبل، تو یہ شق صدر پر آپ کو پریشان ہونا نہیں ہے۔ جیسے چھت کے پھٹنے کے بعد پھر دوبارہ وہ چھت جوں کہ توں ہو گئی، پھر آپ آ کر اسی چھت سے آرام کر لیے، چھت میں کوئی نام و نشان نہیں رہا کہ چھت پھٹی اور آپ نکلے پھر دوبارہ آئے پھر اس کے بعد آپ سو گئے۔ جس طرح چھت میں کوئی نام و نشان نہیں، ویسے آپ کے سینے کو چاک کرنا اور پھر اسے نام و نشان کے بغیر بند کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس قدرت کا ایک کرشمہ اور یہ ایک نمونہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چھت کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام کو لے آنے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ حضرات اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اللہ رب العزت نے نماز فرض کیا تو کس طرح کے ایک عظیم واقعے کے ساتھ اللہ نے فرض کیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جو پیش آیا ہے۔ چنانچہ روایت میں آپ دیکھتے چلی جائیے کتنی بہترین اور مفصل روایت ہے، اور یہ روایت میں معراج کا پورا واقعہ بیان کر دیا گیا بسط کے ساتھ، اور یہ پہلا واقعہ ہے جو یہاں ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد 3 جگہوں پر یہ واقعہ ذکر ہوگا۔ جزوی اعتبار سے تو کئی جگہوں پر ذکر ہوگا، یہ کلی اعتبار سے 2 جگہوں پر ذکر ہوگا۔ اس کے علاوہ 2 جگہوں پر یعنی مکمل یہی روایت نقل کی جائے گی۔ چنانچہ دیکھیے روایت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ابو ذر نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ فرج عن سقف بیتی، میرے گھر کی چھت پھٹی اور میں مکۃ المکرمہ میں تھا، اور آپ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور میرے سینے کو چاک کیا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک تشت لائے تھے وہ سونے کا جو حکمت سے اور علم ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو انہوں نے میرے سینے میں بہایا اور اس کے بعد میرے سینے کو دوبارہ جمع کر دیا، پھر میرے ہاتھ پکڑے آسمان کی طرف لے گئے۔ جس وقت میں آسمانی دنیا کی طرف گیا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خازن آسمان یعنی آسمان کے داروغہ سے کہا کھولو۔ اس نے پوچھا کون ہے آپ کے ساتھ؟ من ھذا، کون بول رہا ہے؟ کہا میں جبریل بول رہا ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہے۔ پوچھا کہ کیا آپ کو ان کو لانے کو کہا گیا تھا؟ کہا جی ہاں کہا گیا تھا۔ دروازہ کھولا گیا، ہم آسمانی دنیا پر چڑھے، فرمایا وہاں ایک انسان بیٹھے ہوئے ہیں بائیں جانب، وہ بالکل کالے کلوٹے ہیں، اسودتن وعلی یسارہ، یعنی کچھ اشخاص ہیں جو کالے ہیں، اور بائیں طرف بھی کچھ اشخاص ہیں جو بالکل کالے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا، ان کے دائیں دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں۔ یعنی بعض میں فرمایا یہ اسودہ کے مراد کیا ہے؟ کالا نہیں ہے بلکہ یہ ازمنہ کے وزن پر ہے۔ جیسے ازمنہ کے معنی کہ یعنی کچھ اشخاص ہیں جو دائیں طرف ہیں، کچھ اشخاص ہیں بائیں طرف۔ ترجمہ یہاں کالے کا نہیں فرمایا بلکہ اشخاص سے فرمایا۔ کہا کہ جب دائیں طرف دیکھتے سیدھے ہاتھ کی طرف تو وہ مسکراتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں اندر آ رہا ہوں تو انہوں نے فوراً کہا مرحبا بالنبی صالح وابن صالح، فرمایا مرحبا
مرحبا اہلاً و سہلاً، آئیے خوش آمدید اے نبی صالح، اے نیک اولاد نیک بیٹے، ضرور تشریف لائیے۔ میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون شخصیت ہیں جو عجیب و غریب استقبال فرما رہے ہیں اور دائیں دیکھ کر روئے ہنسے، بائیں دیکھ کر روئے؟ فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہیں، یہ دائیں ان کی اولاد ہیں اور یہ بائیں بھی ان کی اولاد ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ دائیں اہل جنت ہیں جن کو دیکھ کر انہوں نے مسکرایا، بائیں اہل جہنم ہیں جن کو دیکھ کر وہ رونے لگے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر فرمایا اس کے بعد لے گئے مجھے آسمان دنیا پر، دوسرے آسمان پر۔ میں نے ان خازن سے کہا ارے بھئی کھولو۔ خازن نے کہا کون ہے؟ کہا کہ میں وہی ہوں جبریل۔ وہی بات جو پہلے گزری اس کو دہرایا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فذکر انہ وجد فی السماوات آدم، فرمایا آسمانوں میں آپ علیہ السلام نے انبیاء کا ذکر فرمایا کہ ایک آسمان میں آدم علیہ السلام سے، کسی میں ادریس، کسی میں موسیٰ، کسی میں عیسیٰ، کسی میں حضرت ابراہیم صلوات اللہ علیہم، ان سے ملاقات ہوتی رہی۔ لم فرمایا لم یثبت، فرمایا کہ کوئی بھی بات ثابت نہیں کی گئی مسلم طریقے سے۔ کیف منازلہم، ان کے درجات کیا کیا تھے، کس درجے پر کون تھے، مثبت انداز میں مکمل طور پر ثابت نہیں فرمایا۔ غیر انہ ذکر، بس اتنا انہوں نے ذکر فرمایا کہ میں نے پہلے آسمان دنیا پر آدم علیہ السلام کو دیکھا، چھٹویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ اتنی بات انہوں نے فرمائی۔ حضرت انس کی یہ بات ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام کا گزر ہوا ادریس علیہ السلام سے، انہوں نے فرمایا مرحبا اے نبی صالح، اے صالح بھائی، اے اخ الصالح، مرحبا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے گزر ہوا، فرمایا انہوں نے بھی استقبال کو فرمایا مرحبا بالنبی صالح و اخی صالح۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میرا گزر عیسیٰ علیہ السلام پر سے ہوا، انہوں نے بھی میرا استقبال فرمایا، وہی جملہ دہرایا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سے گزر ہوا، وہی جملہ دہرایا، بس ابن صالح انہوں نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب مجھے یہ خبر دیتے ہیں، راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ابا حبہ انصاری، یہ کانا یقولان، یہ دونوں اللہ کے رسول علیہ السلام کی روایت نقل کرتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم عرج بی، پھر مجھے اس کے بعد معراج کی طرف لے جایا گیا، یعنی جس وقت میں بیت المقدس پہنچ گیا وہاں سے معراج کی طرف لے جایا گیا۔ فرمایا حتی ظہرت لی مستون، فرمایا میں یہاں تک پہنچ گیا ایسی جگہ پر جہاں بالکل مستوی، سیدھے میدان ہیں، لمبے میدان ہیں، چوڑے میدان ہیں، کوئی رکاوٹ وہاں نہیں ہے، ایسے جگہ پر میں پہنچ گیا۔ بعض نے فرمایا یہ جو فرمایا مستون، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے تقدیروں کو لکھنے کا حکم دیا قلم کو، وہ قلم لکھ رہے تھے، اس جگہ پر میں پہنچ گیا اور پہنچ کر وہاں میں نے قلموں کی آواز سنی۔ یہ مستون سے مراد وہ آواز اسمع فیہ صریف الاقلام، اسی کو فرمایا میں نے وہاں جا کر اقلام کے جو تقدیریں لکھ رہے تھے اس کے میں نے آواز سنی۔ کہتے ہیں ابن حزم انس ابن مالک سے روایت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا فرض اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے اسی موقع پر میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ فرمایا میں وہاں سے لوٹا 50 نمازیں لے کر موسیٰ علیہ السلام پر سے گزر ہوا۔ فرمایا ارے بھائی بتاؤ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا؟ میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کی ہے۔ فرمایا ارے بھائی لوٹ جاؤ اپنے پروردگار کے پاس، فإن امتک، فرمایا آپ کی امت لا تطیقو، وہ طاقت نہیں رکھتی۔ فراجعت، میں فوراً واپس لوٹ گیا۔ فوضع شطرہا، فرمایا اللہ نے اس میں سے کچھ کم کیا۔ میں پھر دوبارہ واپس آیا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا، میں نے کہا حضرت ذرا کم کر دیا ہے۔
فرمایا ارے بھائی دوبارہ جاؤ، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں دوبارہ واپس لوٹا، فرمایا اللہ نے پھر دوبارہ کچھ کم کیا، پھر میں دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر واپس لوٹا، پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ کم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی طرح مجھے واپس لوٹاتے رہے یہاں تک کہ فقال ہی خمس وہی خمسون، فرمایا یہ 5 ہیں لیکن 50 کے برابر ہیں۔ لا يبدل القول لدی، فرمایا ہمارے پاس باتوں میں تبدیلیاں نہیں ہوتی، ایک بات ہم کہہ دیتے ہیں وہ بات ہمیشہ کے لیے یوں ہی رہتی ہے۔ فرجعت الی موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا 5 نمازیں لے کر، انہوں نے پھر مجھ سے کہا راجع ربک، فرمایا تو چلے جا اپنے پروردگار کے پاس، ارجع الی ربک، چلے جاؤ بھائی چلے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، اب تو مجھے حیا آنے لگا کہ میں کیسے میں جاؤں، میں شرمندہ ہو گیا ہوں، میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ استحییت من ربی، میرے پروردگار سے میں شرمندہ ہوں، میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا ثم انطلق بی، پھر مجھے لے جایا گیا، حتی انتہی بی الی سدرۃ المنتہی، پھر مجھے لے جا کر سدرۃ منتہی تک پہنچا دیا گیا۔ وغشیہا الوان، وہاں بہت سارے رنگیں میرے اطراف میں گھیر لیے گئے۔ لا ادری، میں نہیں جانتا، ما ہی، وہ رنگوں کی حقیقت کیا ہے، میں نہیں جانتا وہ رنگوں کی تفسیر کیا ہے، میں نہیں جانتا وہ رنگیں کیا چیزیں تھیں، وہ رنگوں سے کیا اشارہ تھا، وہ رنگوں کی وضاحت کیا تھی، میں نہیں جانتا۔ ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، وہاں دیکھتا کیا ہوں، فَإِذَا هِيَ حَبَائِلُ اللُّؤْلُؤِ، فرمایا میں وہاں یہ دیکھ رہا ہوں وہاں کی جو رسیاں ہیں وہ لؤلؤ سے یعنی موتیوں سے بنی ہوئی ہیں۔ فَإِذَا تُرَابُهَا، اور اس کی جو مٹی ہے مشک ہے، مشک عنبر سے بنی ہوئی ہے، یہ میں نے وہاں محسوس کیا۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ نے نماز فرض کی ابتدائی زمانے میں 2 رکعت یعنی حضر اور سفر میں 2 رکعت ہی پڑھو، پھر اللہ نے نماز میں اضافہ کیا، 2 رکعت کو سفر میں باقی رکھ لیا اور حضر کی نمازوں میں تبدیلی ہو گئی، اضافہ ہو گیا۔ وہ تفصیلات انشاءاللہ رکعتوں کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے جس وقت بات آئے گی، مستقل باب آئے گا، اس وقت میں تفصیلات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔